نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، اللہ کا فضل تمام انبیاء کے اوپر ہے۔ پوری کائنات میں انبیاء کے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل، اور انبیاء میں جو سب سے بڑا فضل ہے وہ آقا دو جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دیا وہ چن کے دیا۔ سارے نبیوں میں سے کائنات میں جتنی بھی خوبصورتی ہے، جتنی بھی حسین و جمال ہے کائنات میں، وہ سارا حسن و جمال اپنے محبوب کو دیا۔ اللہ رب العزت نے سارے نبیوں میں اعلیٰ و افضل بنایا۔ دنیا کی جتنی حسین و خوبصورت چیزیں ہیں کائنات کی، سب اپنے حبیب کو دی۔ اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی دیے تو چن چن کر، حضرت ابو بکر صدیق جیسے اخلاق، حضرت ابو بکر صدیق جیسے خوبصورتی، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر صحابی خوبصورت۔ 1,24,000 صحابہ کرام اللہ نے اب حبیب کو دیے، چن کے دیے اور خوبصورت دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد دی، ساری اولادوں میں سے خوبصورت اولاد دی، بیویاں دی، ازواج مطہرات عطا کی، ساری کائنات کی عورتوں میں سے، ساری کائنات کی عورتوں کا حسن و جمال ایک طرف، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا اخلاق اور ادب اور ان کا کردار ایک طرف، اور ان کا حسن ایک طرف۔ ساری کائنات کی عورتیں اگر مل جائیں نا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے برابر نہیں ہو سکتی، ان کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، مکے والوں نے کہا نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی بیٹی اور یہاں سے آزاد چلی جائے؟ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے فرمایا کہ یہ کیسے جا سکتی ہے؟ آپ اونٹ پر سوار تھی، آپ کے اوپر حملہ ہوا، بی بی صاحبہ کو شرمگاہ میں برچھا مار کے انہوں نے ان کو زخمی کر دیا۔ 6 مہینے تک، کچھ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ 6 مہینے تک بی بی صاحبہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی حالت میں، زخموں کی حالت میں آخرکار شہید ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ اسلام کی سب سے خواتین میں سے پہلی شہید جو تھی وہ حضرت زینب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں لحد مبارک میں اتارنا چاہا، جب لحد مبارک میں اتارا، لحد میں اتارنے سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مایوس تھے۔ جب آپ نے لحد میں اتار کے واپس نکلے تو خوشی محسوس دکھائی دی آپ کے چہرے پہ۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جب آپ لحد میں اپنی بچی کو اتار رہے تھے تو آپ کی چہرے کی رنگت کچھ اور تھی، اب کچھ اور ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظوں پہ قربان جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے ڈر تھا کہ اللہ پتہ نہیں میری بچی کے ساتھ کیا کرے، لیکن جب قبر میں گیا تو قبر نے یہ فرمایا کہ حبیب یہ آپ کی بیٹی ہے، یہ آپ کی اولاد ہے، یہ آپ کی لخت جگر ہے۔ مجھے جب دلاسا دیا قبر نے، اللہ نے جب مجھ سے دلاسا دیا، مجھے خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بیٹیوں میں سے اخلاق میں بلند اخلاق اور کردار تھا وہ حضرت بی بی زینب کا۔ ایسے بلند اخلاق، بلند کردار، با کردار بچی اللہ نے نصیب کی۔ 4 بیٹیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سب کا کردار اور اخلاق خوبصورت، چن کے عطا کی، اولاد دی چن کے دی، اور ان کے داماد دیے چن کے دیے۔ سارے کائنات کا ادب اور اخلاق ایک طرف، حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب اور اخلاق ایک طرف، وہ عثمان جسے روزے کی حالت میں شہادت نصیب ہوئی، اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی، وہ سید عثمان ہیں جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان آج شام کا روزہ آپ میرے ساتھ افطار کریں گے۔ یہ وہ عثمان ہے جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فلاں شخص، فلاں ایک یہودی ہے، وہ کنویں کا پانی، میٹھا کنواں ہے، اس کا کنویں کا پانی بیچتا ہے، جو پانی خرید کر دے گا وہ اس کو کنواں خرید کر دے گا، اس کنویں کا پانی خرید کر دے گا، میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان خاموشی سے اٹھے اور گئے اور وہ کنواں خرید کر مکے والوں کو وقف کر دیا۔ یہ وہ حضرت عثمان ہے جب مکہ مکرمہ میں قحط پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنے بھی مکے والے تھے سب میں قحط تھی، سب بھوک سے تھے۔ حضرت عثمان گھر سے نکلے، پتہ نہیں کتنے اونٹ راشن کے بھر کے لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ آئے اور کہنے لگے
کہ ہم آپ کو 2 گنا نفع دیں گے، یہ جتنا بھی سامان اور راشن ہے نا یہ وہاں نہیں لے جائیے۔ حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین کے کلمات مبارک پر قربان جاؤں، فرماتے ہیں کہ مجھے تو تم تو 2 گنا نفع دے رہے ہو، ایک ایسی ذات ہے جو مجھے 10 گنا نفع دے گی۔ فرمایا کون ہے وہ ذات؟ میرا اللہ۔ اتنا یقین، ایسا با کردار اور سچے اخلاق والا صحابی، حضور کی 2 صاحبزادیاں، حضور کی 2 صاحبزادیاں حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کا اخلاق شیر خدا، ذوالفقار جن کی تلوار، حسنین کریمین جن کی فرزند، ایسا شان حیدر کرار جس کا لقب، ایسا اخلاق کہ کائنات میں کسی اخلاق، اس دور میں اتنا اخلاق کسی میں ہے ہی نہیں جتنا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ آپ نے داماد دیے، حضور کو چن کے دیے، اللہ نے امت دی چن کے دی، صحابہ دیے چن کے دیے۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ میرے حبیب کا مقام ہے کہ اللہ نے ہر انداز میں، ہر قدم قدم پہ جو چیز اپنے محبوب کو دی وہ چن کے دی، خوبصورت عطا کی، خوبصورت اولاد دی، خوبصورت بیویاں دی۔ کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کلمے کی دعوت دی تو سب سے پہلے اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ایمان لائیں۔ یہ ہے فرما بردار بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں، سب سے زیادہ احادیث نقل کرنے والی حضرت اما سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ کم مقام ہے، ہر چیز چن کے، سارا حسن، سارے انبیاء کا حسن، ساری کائنات میں جتنی حسین چیزیں ہیں نا، سب سے بڑھ کے حسن اگر کسی کو دیا تو وہ اپنے محبوب کو دیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں قدم رکھتے اللہ اس قدم کی قسم کھاتے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، یہ مقام ہے آخر الزمان نبی کا، یہ مقام ہے اس نبی کا، ختم نبوت پر جان دینا، ختم نبوت پر قربانی دینا، یہ ہمارا آپ کا پوری امت مسلمہ ہر کلمہ گو کا یہ ذمہ ہے کہ ہمیں ختم نبوت کا نعرہ لگانا ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ آنا ہے۔ یہ ہمارا پورے سچے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ پاک میں نے جو کہا جو پڑھا اللہ اپنے بارگاہ الہی میں قبول و مقبول و منظور فرمائے، پوری امت مسلمان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔